السلام علیکم ناظرین، ٹی نائن اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ عالمی بحران اور امن کے قیام میں اسلامی تعلیمات کے کردار پر جناب خالد نوید، صدر یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن محبوب نگر کی جانب سے رقم کردہ مضمون پر پیش ہے ٹی نائن اردو نیوز کی ایک خاص رپورٹ۔ آج کی دنیا متعدد بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے، جیسے کہ مسلح تنازعات، اقتصادی عدم استحکام، ماحولیاتی آفات، سیاسی جبر اور سماجی تقسیم۔ ایران، غزہ، یوکرین میں جاری جنگوں سے لے کر بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا، مہاجرین کی بے دخلی اور اخلاقی زوال تک، انسانیت ایک ایسے طوفانی دور سے گزر رہی ہے جہاں انصاف، استحکام، امن کی شدید خواہش پائی جاتی ہے۔ ان تمام آزمائشوں میں رہنمائی کے لیے سب سے جامع ذرائع میں سے ایک اسلام کے آفاقی اصولوں میں ملتی ہیں۔ اسلام، جس کا مطلب ہے امن اور اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے جو ہم آہنگی، انصاف، ہمدردی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک پرامن دنیا کی تعمیر کے لیے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال حکمت عملی فراہم کرتی ہیں۔ قرآن بار بار انصاف کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ جنگ اور فتنہ فساد کے ادوار میں اسلام انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ انتقام یا ظلم کا نہیں، اجتماعی سزا کو حرام قرار دیا گیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ بھی منصفانہ سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابقہ دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اسلام انسانی جان کی حرمت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ آیت اسلام کی دہشت گردی، نسل کشی اور ناحق جنگ بندی کے خلاف واضح پوزیشن کی عکاسی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران عام شہریوں، جانوروں، حتیٰ کہ درختوں کو نقصان پہنچانے سے بھی منع فرمایا، اور یوں انسانیت کے عالمی قوانین سے بہت پہلے ہی اخلاقی جنگی ضابطے متعارف کروائے۔ جب دنیا نسلی، قومی، معاشی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہے، اسلام وحدت اور بھائی چارے کا لمبردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ اسلام نسل پرستی اور لالچ، جو ان کے بیشتر تنازعات کی بنیاد ہیں، کو رد کرتا ہے۔ ان کی جگہ باہمی احترام اور مشترکہ انسانیت کی روح پر مبنی روحانی شناخت کو فروغ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمدردی، معافی، فلاح انسانیت کا مظہر تھی۔ جب دنیا میں انتقام، نفرت اور بدلہ عام ہو چکے ہیں، اسلام معافی اور مصالحت کی دعوت دیتا ہے، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور صلح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آج کے دور میں غربت اور عدم مساوات بہت سے تنازعات کو جنم دیتے ہیں۔ اسلام اس کا حل زکوٰۃ اور صدقے کے مضبوط فلاحی نظام سے پیش کرتا ہے۔ یہ صرف نیکی کے اعمال نہیں بلکہ فرض ہیں جو غربت کو کم کرنے اور سماج میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ قرآن بار بار امن کی طرف جھکنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ چاہے سیاسی مخالفین ہوں یا بین الاقوامی دشمن، اسلام جارحیت کے بجائے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ آج جن عالمی بحرانوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ اخلاقی انحطاط، لالچ اور انسانی وقار سے غفلت کی علامات ہیں۔ اسلامی تعلیمات، جو امن، انصاف، ہمدردی، وحدت پر مبنی ہیں، دنیا کو شفا دینے، بقائے باہمی کے لیے ایک طاقتور فریم ورک پیش کرتی ہیں۔ اگر ان تعلیمات پر مخلصی کے ساتھ، نہ کہ مفاد پرستی سے عمل کیا جائے تو دنیا ایک ایسا پرامن مقام بنایا جا سکتا ہے جہاں امن ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت بن جائے۔ خدا حافظ۔